السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ایک بار پھر ہم درس قرآن میں حاضر ہیں آپ کے ساتھ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ خالق کائنات نے سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا الحمدللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے، اس لیے تمام تعریفیں اور حمد اسی کی ہوتی ہیں اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یہ حمد اور شکر کی تعریف سماعت کرتے ہیں۔ حمد کے معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ تو حمد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین سماعت کرتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے حمد و ثنا کی فضائل میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ہر لمحہ کوشش کیا کرو کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہا کرو، الحمدللہ کہتے رہا کرو۔ جب کچھ کھانے کو ملے، کچھ پہننے کو ملے، کچھ اچھا کام کرنے کو ملے، کوئی خوشی نصیب ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی پریشانی بھی ہو تب بھی اس کی بارگاہ میں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ مولا اس قابل تو سمجھا کہ تو مجھے یاد فرماتا ہے اور میں بھی تیری بارگاہ کے اندر حمد و ثنا کرتا رہتا اور مجھے اپنے حمد کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور النور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کثرت کے ساتھ ذکر الہی یعنی کلمہ شریف کے ورد سے تر رکھے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا رہے، جب موقع ملے لا الہ الا اللہ پڑھے، اور جب بھی کبھی دعا کرے یعنی ہر بات کے بعد الحمدللہ کہہ لینا چاہیے۔ یہ بہت فضیلت والی دعا ہے، بہت جامع دعا ہے کہ انسان کو جو کچھ میسر آتا ہے جب وہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اور نعمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔